السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی اوورآل فارن پالیسی کے حوالے سے کہ اس ٹائم کی اس ٹینیور کی جو گورنمنٹ ہے اس نے فارن پالیسی کے اوپر کیا کام کیا ہے اور کون سے میجرز لینے کی ضرورت ہے فارن پالیسی میں اس وقت۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کا کیا رول ہوگا ایران اور سعودی جو ٹینشن کریٹ ہوئی ہے اس میں۔ پاکستان کے ریلیشن شپ تو دونوں ممالک کے ساتھ بہتر ہیں اور اچھے دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن کیا پاکستان ایک نیوٹرل رول پلے کر پائے گا ان دونوں ممالک کے درمیان، اور کیا پاکستان ایک اچھا میڈیٹر کا رول بھی پلے کر پائے گا یا پاکستان کسی ایک کی طرف انکلائنڈ ہو جائے گا؟ اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ اکانومک کنڈیشنز کے اوپر بات کریں گے پاکستان کی، تھوڑا روپی ڈیپریسیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ روپی ڈی ویلیو کرنے کے کیا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں اور کیا ترقی یافتہ ممالک نے روپی ڈی ویلیو کرنے کا بھی ایک انیشیٹو لیا تھا اور کیا ان کو فائدہ ہوا تھا اس سے، اور پاکستان کے اوورآل جو کرائسس ہیں اس پر کچھ بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جن شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ پاکستان کی ڈفرنٹ منسٹریز کے اوپر بھی فائز رہ چکے ہیں، پاکستان کے ٹورزم کے لیے انہوں نے بہت بہتر طریقے سے کام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤوف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ سب سے پہلے آپ سے بات کروں گی جو ریسنٹ ایران اور سعودی ٹینشن ہے اس کے اوپر کہ یہ ساری ٹینشن کیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا ہسٹری پہ جائیں تو ان کی کافی کمپلیکیٹڈ ہسٹری بھی گزری ہے دونوں ممالک کی۔ دیکھیں، سعودی عرب اور ایران کی جو ٹینشن ہے وہ بنیادی طور پر ایک عالمی طاقتوں کا ایک مرکز ہے جو جب شفٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، اور ناٹ اونلی سعودی عربیہ بلکہ آل اوور مڈل ایسٹ میں یہی صورتحال رہتی ہے۔ اور لیکن ابھی جو جیسا آپ نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ اصل تو اس وقت امریکن اور ایرانی جو کشیدگی ہے جس کے بارے میں کہ جنگ سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ جی، اور یہ پراکسی وار کیا ہے؟ پراکسی وار کی باتیں ہوتی ہیں اب تو دنیا میں وہ جنگوں سے تو بچا ہی جا رہا ہے، کیونکہ ہر چوتھا پانچواں ملک کوئی نہ کوئی ایٹمی ہتھیار لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا دنیا میں کہ جن کے پاس ایٹمی ویپنز ہو اور وہاں پر ایک جنگ چھڑ جائے۔ لیکن یہ جنگ تو چھڑنی ہے اور ہونی ہے بائی ان لارج، کیونکہ دیکھیں 100 برس کے بعد، عام سادہ سے زبان میں تاکہ آپ کے ویور بھی سمجھ لیں، 100 برس کے بعد اب جو اقتدار کے اور قوت اور طاقت کے جو سرچشمے ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ 5 G5 پوری دنیا کے اس گلوب کے اوپر راج کرتے رہے ہیں، امریکہ، رشیا، چائنا اور برطانیہ وغیرہ، لیکن اب وہ 100 برس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کی میعاد پوری ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے یہ آپ دیکھیں کہ بہت تیزی کے ساتھ امریکہ نے بہت ساری جگہیں چھوڑ دی، برطانیہ نے بہت ساری جگہیں چھوڑ کے دوسری جگہیں لے لی، دوسرے ممالک سے مراد ہے، جگہوں سے مراد میری۔ اسی طرح رشیا نے تو بہت ساری ممالک کو چھوڑا، لیکن اسی حوالے سے ایک وہ جنگ جو نظر نہ آئے لیکن وہ جنگ ہی کی طرح ہو، اور وہ جنگ اس طرح ہو کہ معاشی طور پہ اس ملک کو بالکل کلیپس کر دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کے اسلحہ ساز جو اسلحہ بناتے ہیں، اسلحہ ساز فیکٹریز ہیں، آپ دیکھیں کہ اس پچھلے 15-20 برس میں خاص طور پہ وہ سب سے زیادہ فائدے میں ہیں۔ خود امریکہ میں، برطانیہ میں اسلحے ایک ذرا سی ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے اور اربوں اور کھربوں ڈالر، یعنی یہ انڈسٹری کو بھی جو ہے مینٹین رکھنے کے لیے بھی ایسے کچھ کام کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور پھر ایسی فالتو جگہ پہ جہاں پہ آپ دیکھتی ہیں کہ بمبارڈمنٹ ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کے کسی ملک میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایکسپائر اسلحہ جو ہے وہ استعمال کر جاتے ہیں۔ تو کیا اگر ہم ایسا کہیں کہ کشمیر جو ایشو ہے یا کشمیر ڈسپیوٹ یا پھر پیلسٹائن ڈسپیوٹ اور بہت سارے ایسے ڈسپیوٹس ہیں جن کو جان بوجھ کے جو ڈفرنٹ فورمز ہیں وہ اسی لیے بھی حل نہیں ہونے دے رہی، اگر ایسے کہیں درست ہے؟ اس میں دونوں باتیں ہیں، لیکن اصل تو بات فلسطین کا معاملہ براہ راست اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جی، اور وہ اور اسرائیل کو کس کی سپورٹ، کن ممالک کی سپورٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ سب کی سپورٹ ہے، ورنہ اتنا سا اسرائیل پورے مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایسا تھوڑی ہے کہ اتنی بڑی، تو پوری دنیا کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پورے دنیا کی اکنامی اس وقت جوئش کے ہاتھ میں ہے، ان کے بڑے بڑے
कॉन्टेक्स्ट, जो पॉलिटिकली इन्वायरमेंट सारे उनके हाथ में है, लीगल इन्वायरमेंट उनके हाथ में है, तो ये वजह सिर्फ यही है। लेकिन इसके पस पर्दा माशी मामलात भी हैं, जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े असले डीलर्स जो हैं उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हर रोज़ आप देखें कई कई बिलियंस के, जंग ना भी हो तो भी आप ये सुन रहे होते हैं कि कई बिलियन डॉलर्स के असले के कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो ये सारे के सारे खेल जो है सिवाय इस बात के झूठ धोखा फरेब, अमेरिका ईरान तो जो डिफरेंट फोरम्स बना दिए गए, OIC है और दीगर फोरम्स हैं, फिर तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फोरम्स ही है, एक डमी फोरम्स है। ये डमी से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि लोगों को धोखा, ये जितने भी आप फोरम हैं, आप मुझे बताइए कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल होता है? वहाँ 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया, लाखों जो है वो माजूर हुए। इसी तरह फलस्तीन के मासूम आवाम को देखिए, इसी तरह शाम के आवाम को देखिए। OIC का कोई किरदार है इसके अंदर? कोई किरदार नजर आता है? कोई पता चलता है कि ये सब ढकोसले इसीलिए रखे गए कि एक आवाज को एक एक जगह के पर दबाया जाता रहे? आप मुझे बताइए कि बर्मा में जो वाकया हुआ, इसमें क्या एक्शन हुआ? इंसानी हकूक के वो तमाम चैंपियन जो पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान के तो बायलैटरल टाइज इन टर्म्स ऑफ डिफेंस भी बर्मा के साथ है। आप मैं तो कह रहा हूं कि उसमें आप मुल्क की सतह के ऊपर छोड़िए, जो NGOs हैं इंसानी हकूक की, जो एक बतख पानी के अंदर तैरते हुए बीमार हो जाए या तेल पड़ जाए उसके ऊपर पूरी दुनिया को उठा देने वाली वो NGOs बर्मा के अंदर जिंदा इंसानों को काट काट के आदमी देख नहीं सकता, कोई उठा? कश्मीर में क्या सूरत हाल है, बुलेट्स डायरेक्ट मारे जा रहे हैं। सर कश्मीर में जो चश्मे हैं वो भी सूख रहे हैं, कहाँ है कंसर्न अथॉरिटीज? तो क्यों बात नहीं करती है इसके ऊपर? उसकी वजह यही है ना कि यहाँ तो मामला, वहाँ पे लोगों के पास गैस नहीं है, वो आग के ऊपर खाना बनाते हैं आजाद कश्मीर में, जी मासूम लोग। उसकी वजह क्या है? देखिए उसकी वजह बिल्कुल फलस्तीन का मामला, कश्मीर का मामला, ये तो बाय एंड लार्ज मुसलमानों की वजह से कि भी ये इसके ऊपर एक बायस्ड रवैया है यूरोप का और अमेरिका का, और इनकी ज़्यादातर पॉलिसीज जो सामने जब भी आती हैं तो पूरी 1.5 करोड़ मुसलमान इस पे शाकी रहते हैं, शौक में रहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, और ऐसा भी होता है जो होता रहा है। अमेरिका, मैं नहीं समझ सकता कि अमेरिका इतना बड़ा कोई इक़दाम उठा देगा ईरान के खिलाफ कि बाकायदा फिजिकल वार की तरफ चला जाए। आपको क्या लगता है, ये प्रॉक्सी वॉर ही रहेगी या ये एक कंप्लीट वॉर की शक्ल में आपको दिखती है? मुझे तो बराह रास्त ईरान के साथ तो कुछ यानी जंग की सूरत तो नज़र नहीं आती, लेकिन उसका इफ़ेक्ट, जो उसके असरात मुरतब होंगे, वो इराक़ भी है, वो सऊदी अरब भी है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान भी है। जी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी, इसको बिल्कुल मरबूत होना चाहिए, एक पेज के ऊपर होना चाहिए, और इसके ऊपर बड़े मेंटल मैराथन करें कि ये जो सूरत हाल है इसको संजीदगी के साथ लेने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है, ऑपोजिशन के लोग ये बातें कर रहे हैं, ऑफ एयर बातें कर रहे हैं ये कि बलूचिस्तान में जो है अमेरिका अपनी फोर्सेस ले आएगी, ऐसी क्या इन बातों में सदाकत है? और उनकी जो वो ईरान के साथ उनके जो भी कनेक्शंस हैं या जो उनकी टेंशन है उस पर वो काम करेगी, पाकिस्तान की सरजमीन जो है अब बलूचिस्तान की तरफ से भी इस्तेमाल होगी? ऑपोजिशन के लोग ये बातें कर रहे हैं। नहीं, ये अब वो बात ये है कि जिसकी जितनी समझ में आता है उतनी बातें करता है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में अमेरिकन फौज आएगी तो आपका क्या ख्याल है? चाइना बैठ के CPAC को डिस्टर्ब करने के लिए कह रहे हैं कि ये सब कोशिशें होने जा रही हैं। देखिए CPAC इस तरह थोड़ी बनाया है कि जैसे हम लोग यहाँ अपनी सड़कें वड़कें बनाने शुरू कर देते हैं कि चलो भाई टेंडर दो और कल से काम शुरू कर दो। ये एक इंटरनेशनली अप्रूव एजेंडा है चाइना का, और चाइना उभरती हुई इस वक्त सुपर पावर है जी। अभी तक हालांकि उन्होंने कोई जंगें तो नहीं लड़ी, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा भी आसान नहीं है। मैंने जो बात अभी की आपने तो सवाल ही उस करके और ज़्यादा नहीं, उसी को ज़्यादा आपने एलैबोरेट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि
جنگ ایران کے ساتھ امریکہ کی کوئی میچ کرتی نہیں ہے جی، لیکن جتنی شدت اختیار کی جا رہی ہے اسی طریقے سے کوریا کے ساتھ امریکہ کا معاملہ رہا. کیا دنیا لیکن بالکل ڈفرنٹ سٹانس دیکھا پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے. ہاں وجہ یہ ہے کہ ایران تو خود ایٹمی پاور ہے. جی، کیا اسرائیل یہ ورت کر سکے گا کہ ایران ایٹمی میزائل چلا دے؟ یا مڈل ایسٹ کا یہ اتنا بڑا وزن امریکہ یا چائنا برداشت کر سکے گا یا روس برداشت کر سکے گا؟ ایسا نہیں. یہ ایک ایسی وار ہے جس کے جو بالکل نظر بھی نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے فوائد G5 ممالک اٹھا رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر جو فارن پالیسی ہے میں یہ کہوں رؤوف گا صاحب اس پہ بھی اوور آل ملکی فارن پالیسی کے اوپر بھی آئیں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سارا ایک ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے کیا یہ صرف اور صرف پاور کے لیے ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، یا پھر یہ پورا اپنے ریجن میں اپنے آپ کو پاورفل دکھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک سیٹ کے حوالے سے بھی ایک فائٹ ہے؟ دیکھیے ایران کے اوپر جو GCC کنٹریز کے جو الزامات لگاتے ہیں نا وہ یہ لگاتے ہیں کہ لبنان میں اور ایون جارڈن میں بھی، خود سعودی عرب میں بھی جو وہاں پر اس قسم کے ٹیرر ایکٹ ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ایران بھی ایسے ہی الزامات لگا رہے ہیں. لیکن خدا کے واسطے سوچنے کی بات یہ ہے، اور پاکستان جو آپ نے شروع میں کہا، پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے لیکن اپنے جھگڑوں سے تو باہر نکلے نا پہلے، جی جی، کہ تو وہ جا کے ایران اور مڈل ایسٹ میں بھی، سعودی عرب میں بھی میڈیٹر کا رول پلے کرے. لیکن وہ سوال تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ پہلے آپ آپس میں تو مل ملا کے آئیے. ٹھیک ہے رؤوف صاحب، میں آپ سے جانوں گی بریک کے بعد ایک مجھے وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد میں آپ سے جانوں گی کہ کیا پاکستان ایک پیوٹل رول پلے کر سکتا ہے ایک اچھے میڈیٹر کا ایران اور سعودی عرب کے درمیان، یا پھر US کچھ نہ کچھ اور ٹینشن کریٹ کر سکتا ہے اور پاکستان شاید کسی ایک کی طرف بائسڈ ہو جائے. اس پر بات کریں گے سیودس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ایران، US اور جو ہے سعودی عرب کے حوالے سے کہ ان تمام تر ممالک کی کیا ٹینشن ہے اور کیا یہ واقعی وار کی شکل اختیار کرے گی یا یہ پراکسی وار ہے، کیا فیکٹرز انوالو ہیں، کیا صرف اور صرف سیٹ کی بنیادوں کے اوپر یہ لڑائی ہو رہی ہے یا یہ پاور کے لیے بھی لڑائی ہو رہی ہے کہ پورے ریجن میں خود کو اسٹرانگ بنایا جائے اور پاورفل کیا جائے. بریک کے بعد اب ہم یہ جانیں گے رؤوف صاحب سے کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہے، کیا پاکستان ایک بہتر میڈیشن کر سکتا ہے، میڈیٹر کی طرح رول پلے کر سکتا ہے؟ اس پر جانیں گے رؤوف صاحب سے. جی سر. دیکھیے پاکستان کے لیے بڑی آسان پوزیشن ہے کہ گفتگو ایران کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ کر سکتا ہے، اور ایک ثالثی کا کردار بھی انجام دیا جا سکتا ہے، ان کو کنوے بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو تسلیم بھی کرایا جا سکتا ہے. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان، اسی طریقے سے جتنے بھی GCC یا 54 اسلامی ملک ہیں یہ آپس میں بہت آسانی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک فلسفی کے درمیان آپ کو گفتگو کرنا ہے، ایک دائرے کے درمیان رہنا ہے، تو بہت جلد آپ اس پہ کسی نہ کسی معاملے پہ آپ قائل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلی کنڈیشن ہمارے لیے جو سب سے ہے جو انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل، اس کو ختم کرنا. ہمارے ہاں جو سیاسی استحکام ہے جسے ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. اگر آپ کا سیاسی استحکام رہے گا تو آپ کا خود بخود معاشی استحکام بھی رہے گا. معاشی استحکام بھی رہے گا تو عوام، جو اتنے ڈویژنس ہیں عوام کے اندر کہ مذہبی طور پہ بھی، لسانی طور پہ بھی، یہ اسی صورت میں ایک اچھے طریقے سے مضبوط نیشن کے طور پہ ہم سامنے آ سکتے ہیں جب ہم اپنی معاشی پالیسیز کو بہتر کر سکیں، اور وہ ریلیٹ کرتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. جی، آپ کی جو داخلہ پالیسی ہے، آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، وہ میچ کرنی چاہیے آپس میں، اس کا ایک آہنگ ہونا چاہیے. تو آپ کو دنیا سمجھے گی. آپ کے ہر 2 منٹ کے بعد تو پولیٹیکل ایک ایسا دھماکے ہوتے ہیں جو پوری دنیا بھی سنتی ہے. تو ہمیں اس وقت یہ جو صورتحال اگلے 6-7 ماہ یا 1 سال کے لیے جو نظر آ رہی ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. پاور بیس تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے بینگ اے پاکستانی. اور جو آپ نے بتایا کہ اس ریجن میں اپنی
پوزیشن کو مضبوط کرنے اسٹرانگ کرنے کے لیے تو امریکہ تو آلریڈی موجود ہی ہے, برطانیہ تو آلریڈی موجود ہے, رشیا تو آلریڈی موجود ہے اس پورے اس میں. اب جو میں نے شروع میں آپ کو بات کی تھی کہ اب 100 سال مکمل ہو گئے, اب یہ سرچشمے تبدیل ہو رہے ہیں, کچھ ملک چھوڑے جا رہے ہیں دوسرے کے لیے, دوسرے ملک چھوڑے جا رہے ہیں کوئی تیسرے ملک کے لیے G5 کے. لیکن اس صورتحال میں بحثیت ایک نیشن ہمارا یہ پراکسی وار اور یہ تو اب ختم ہونے چاہیے. ٹھیک, یہ جو سر ایران اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سرزمین سے تو کہیں پہ بھی ٹیررزم نہیں ہوا, لیکن پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ٹینشنز کریٹ کی گئی ہیں, چاہے وہ افغانستان کی بات ہو یا پھر وہ بھارت کی بات ہو. بھارت نے بھی پاکستان میں تمام تر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پروموٹ کیا ہے, بنایا ہے اور فنڈ کیا ہے. پہلے BLA کی شکل میں تھا اور اب جو ہے PTM کی شکل بھی اختیار کر چکا ہے. ہاں تو وہ تو کریں گے. ہم نے اتنے معصوم کیوں بن جائیں کہ دشمن ہمیں اتنی آسانی سے جینے دے گا, اتنی آسانی سے ہمیں ترقی کرنے دے گا؟ یہ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو بلاک کیسے کریں. اور یہ بلاک ہوتے ہیں انٹرسٹ کے بنیاد کے اوپر. آپ دنیا میں کسی سے بھی بات کرتے ہیں نا جب جا کے, تو وہاں محبتوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں, وہاں معاشی طور پر استحکام کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ انٹرسٹ کتنا ہے, انٹرسٹ کے اوپر ڈیل ہوتی ہیں. لیکن کچھ جگہ پہ فلسفی تو مین کلیدی کردار انجام دیتی. تو انڈیا تو کرے گا, یہ تو اور کرے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے دوبارہ وہی آئے ہیں, اب اور زیادہ مشکل ہوگی. لیکن اس لحاظ سے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اگر استحکام سیاسی استحکام کو قابو پا لیتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو انڈیا میں وہ تمام لوگ جو وہاں پہ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں, جو صوبوں میں خالستان کا ایک تو خالستان ہے, باقی کتنی ساری موومنٹس, خالستان ہے, کامریڈ ہے, سلٹ پہ کے بارڈر کے ساتھ جو کچھ ہے, ماؤ باغی وغیرہ, بہت ساری تقریباً 13-14 جگہ ان کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے. اور مودی حکومت جو پچھلے 5 برس رہی اس نے تو اس کو اور زندہ کر دیا ہے. تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہندوستان اپنے یہی معاملات کے اندر کافی الجھتا رہے گا, لیکن وہ ہمیں کسی صورت میں اسپیئر نہیں کرے گا, خواہ وہ چار بہار بندرگاہ سے ہو یا خواہ وہ کہیں سے بھی ہو, کسی بھی شکل میں ہو. ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سر اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم ایران کے ریلیشن اور پاکستان کے ریلیشن کو اور مزید بات اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی ریسنٹ پاکستان کی میٹنگز ہوئی ایران کے ساتھ اور اب ایرانی دورہ بھی ہوا پاکستان میں, اس سارے سٹانس کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے سرزمین کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے گا؟ دیکھیے 100% ایران کو روکنا چاہیے, روکنا ہوگا. اسی طریقے سے ایران کے اپنے جو تحفظات دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں وہ بھی نفی کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب انٹر کنیکٹڈ ہے اسٹریٹجک لوکیشن کے حساب سے. تو اس کو اسٹریٹجکلی تو ابھی جو گفتگو جو میڈیا پہ آئی جو میں نے سنی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آگے بڑھ کے بات ہو رہی ہوگی, کیونکہ ایران بھی کسی صورت میں یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ جتنی بڑی سرحد اس کی ہے وہ انسٹیبل ہو. اور ظاہر بات ہے کہ اس ایشو کو بھارت بہت تیزی کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور زیادہ کانکریٹ بنیادوں پہ. تو ہم اگر جاگ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ پھر ہم زندہ ہیں, لیکن ہم جاگ ہی نہیں رہے, ہم اپنے سیاسی مستیوں میں مست ہیں. تو یہ تو نقصانات جو 70 برس سے پاکستان کے عوام کو ہوئے یہ بھی اور بھی ہونے کے خدشات ہوں گے. لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی غلطی کر سکیں, یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بے وقوفی کر سکیں. اس وقت حکومت کو بہت ہی سنجیدہ اور میچور پولیٹیشین کی حیثیت سے. سر لاسٹ 10 منتھس میں پاکستان کی فارن پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو لاسٹ گورنمنٹ کا ٹینیور تھا اس سے بہتر ہے؟ کیونکہ جو لاسٹ ٹینیور تھا اس میں تو 4 سال سے زائد کے عرصے کے لیے فارن منسٹر ہی موجود نہیں تھے. آپ دیکھیے نا, یہ ساری قصور ہے نا, یہ ساری غلطیاں, اس کا خمیازہ عوام نے بھگتنا ہے. آپ 10 مہینے, لیکن اپوزیشن بات ہی نہیں کرتی اس بارے میں. وہ تو کوئی فارن منسٹر کو کسی کھاتے میں لاتی ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اٹس فائن, 4 سال کے لیے نہیں تھا, اس سے زائد عرصے کے لیے نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بیوقوفوں کے سروں پہ سینگ تو نہیں ہوتے. مطلب آپ مشورہ ہی دے سکتے ہیں. کیا یہ واقعی نقصان ہے اتنے لمبے عرصے کے لیے فارن منسٹر کا نہ ہونا ملک کے لیے؟ فائنانس منسٹر نہیں ہوتا ہے آپ کو, آپ اندازہ لگائیے. اور سب سے مذاقہ خیز بات یہ ہے
کہ فارن منسٹر پرائم منسٹر ہوتا ہے. جی یعنی جب اسے دوسرے ملکوں میں فائنانس منسٹر کی بات کرنی ہے تو وہ اب اپنی کرسی سے ادھر الگ کرے گا اور پھر فارن منسٹر کی حیثیت سے بات کرے گا. پھر بعض اوقات وہ وزیر اعظم وزیر خارجہ بھی بن جاتا ہے. پھر دوسرے ملک کا کوئی وزیر خارجہ آتا ہے تو وہ وزیر اعظم بھی ہوتا ہے, وزیر خارجہ, اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس جب فارن منسٹر نہیں ہوگا, ایک انسان کے اندر یہ قوت تھوڑی ہو سکتی ہے کہ وہ 50 محکموں کو ایک ساتھ چلائے. آپ کے تمام سفیر, اور خاص طور پہ وہ سفیر جو بین کلیدی کردار انجام دے سکتے ہیں ان ماحول میں, مثال کے طور پہ برطانیہ کا, امریکہ کا, ترکی کا, سعودی عرب کا, خاص طور پہ ایران کا, یا یہ جو افغانستان کے اطراف میں پاکستان تاج ہے, اس کو آپ معمولی نہیں لے سکتے. بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں وہاں پر. سارے سفیر جو ہیں وہ گھوم رہے پھر رہے, ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب خود فارن منسٹر بنے ہوئے. تو یہ نقصانات تو بہت ہوئے ہیں. اور اگر چاہیں, اگر فارن منسٹر چاہے تو ایک ایک سفیر سے پوچھے کہ تم وہاں کر کیا رہے ہو, وہاں سے کیوں نہیں ہمارے لیے آوازیں اٹھتی ہیں. صحیح. ہم لے دے کے ایک چائنا کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ وہ ویٹو کر دے تو ہماری جان بچ جائے گی, ہے نا. ہم تو ہمارا سفارتی سطح پہ تو بہت نقصان ہوا ہے, لیکن بہت زیادہ نقصان کیا پی ایم ایل این کی جو لاسٹ کی حکومت تھی انہوں نے ہمارا. لیکن جو لاسٹ 9 یا 10 منتھس کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اس میں آپ کیا ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں فارن پالیسی یا فارن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے؟ سب سے جو بہترین ایک ڈیولپمنٹ تھی جو بالکل انہوں نے اپنے شروع کے ٹائم پیریڈ میں کی تھی, وہ جو خاکے تھے ان کو انہوں نے ختم کرایا, اس پورے کانٹیسٹ کو ختم کرایا, اور آج سے پہلے کبھی کوئی اتنا کلیئر سٹانس نہیں دکھائی دیا, حالانکہ ہم مسلم اسٹیٹ ہیں. ہاں, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ بالکل میں سٹارٹ کیا آپ کو ڈیولپمنٹ بتا رہی ہوں ان کی. پھر اس کے بعد ان کی جو ہے ملٹی لیٹرل ٹائز بھی ہوئیں, دوسرے ممالک کے اندر دورے بھی ہوئے, کچھ جو ہے پروجیکٹس کے اوپر باتیں بھی ہوئیں. اب اس کی فردر کیا اپڈیٹ ہے وہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا. دیکھیے, اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ فارن پالیسی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے آپ کی اچھی پرفارمنس کو, کہ ہمیں سعودی عرب نے بھی $10 دیا, ارب ڈالر دے دیے, ہمیں دبئی نے بھی دے دیے پیسے, ہمیں چائنا نے بھی دے دیے. اگر ہم اس کو اس بنیاد کو بنا لیں تو آپ کہیں گے بہت اچھی پالیسی تھی. اگر آپ یہ کہیں تو, اور یہ صحیح ہے کہ ضرورت کے وقت ان دوستوں نے ساتھ دیا, لیکن یہ ضرورت کے وقت یہ دوست ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. لیکن جو ڈنمارک میں اور یہ دیگر جگہ کے اوپر اسلام کے خلاف ایک جو مہازار آئی تھی, اور جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں, اور یہ ہمیشہ سے لکھی جا رہی تھی اور یہ ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں, اور اس پہ پاکستان کا کردار بحثیت فارن آفس کے ایک بہت اچھا کردار رہا, جس کو سب نے اپریشیٹ کیا. اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے, اور بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو تو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کے اوپر تو لیکن جو پہلے کے حکمران تھے وہ تو سوئے ہوئے تھے, فارن ڈپارٹمنٹ تو پورا سویا ہوا تھا ہی نہیں. تو تبھی تو بھگتتے بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی سلب کر لی کہ خود ہی پرائم منسٹر بن گئے, خود ہی فارن منسٹر بن گئے, خود ہی ڈیفنس منسٹر, ون مین شو بنا لیا. ہاں, تو پھر سپریم کورٹ نے وزیر دفاع بنوایا نا. تو دیکھیے, ہم تو اتنے بچکانی حرکتیں کر رہے ہیں جیسے ہمارا ملک کل آزاد ہوا ہے, آج ہم نے تعمیر کا کام شروع کیا ہے. 70 برس سے ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہر کوئی آتا ہے اور ہر کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, چلا جاتا ہے اور جیب بھر لیتا ہے اپنی. وہ تو کرتے ہی ہے نا. مطلب مفاد کے علاوہ تو کوئی پالیسی. آپ حشر تو دیکھیں, کیا 1947 میں لسٹ نکال لیجئے کہ 22 خاندان کون تھے. آج تو 22,000 خاندان ہیں یہاں پر, اور کسی کے پاس بھی جائز پیسہ نہیں ہے. جی سر, کچھ تھوڑے اور پوائنٹس ڈسکس کریں گے ہم فارن پالیسی کے, جو ہمیں نقصانات ہوئے اور اب کیا ہم اس میں بہتری کر سکتے ہیں, اور کون سے اسٹریٹجیز کی بنیادوں کے اوپر ہم فارن پالیسی کو اپنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر. جو لاسٹ گورنمنٹ کا ٹینیور تھا اس میں 4 سال سے زائد کے عرصے کے لیے کوئی فارن منسٹر موجود ہی نہیں تھا, جس کو اب اپوزیشن
जिसके ऊपर कोई तनकीद जो है सुनने को बर्दाश्त नहीं करती, उनसे बात की जाए, उनसे सवाल किया जाए तो वो उस पर यूजुअली उसको इग्नोर ही करते हैं। लेकिन हमने उस पर बात की कि क्या पाकिस्तान को कितने नुकसानात हुए और पाकिस्तान का कितना बड़ा एक गैप और एक स्पेस क्रिएट हुआ, इस पर हमने बात की। और अब मैं कुछ जानना चाहूँगी रऊफ साहब से कि क्या पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जी रऊफ साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप अपने पैरों पे खुद खड़े हों, डगमगाते ही सही जी, तो फिर पूरी दुनिया आपकी इज्जत भी करेगी। जी, आप एटॉमिक पावर हैं, दुनिया को मालूम है, दुनिया जानती है कि ये कौम एटॉमिक ताकत रखती है जी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहले सेंट्रल एशिया को फोकस करना है, जिसको हम खातिर में नहीं लाते। सेंट्रल एशिया आपके ट्रेड के लिए, आपका कराची से जो सामान चलता है ना सी पोर्ट से, वो सेंट्रल एशिया तक लैंड लॉक है। आप अपनी मौशी पॉलिसी को डे टू डे बुनियादों पे, जो आपके सनतकार इस वक्त बैठ गए, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई है जी, कोई परेशान हाल नहीं है ना, तो मीडियम और बड़ी इंडस्ट्री, तो आपका ये कॉरिडोर बहुत आसान हो जाएगा ट्रेड के लिहाज से कि आपकी माशी पॉलिसी में कोई बड़ा जर्क आए तो ये जो ट्रेड है आपका, ये इसको संभाल लेगा जी। दूसरी तरफ आप तुर्की का एक उभरती हुई ताकत है। 2023 में उनके ऊपर से बहुत सारी पाबंदियां भी हटने जा रही हैं। अभी उनके ऊपर एक मुश्किल दौर 3-4 बरस का जरूर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो दूसरी जंग अजीम में जो पाबंदियां लगी थी, और माशी तौर पे आप देखें तुर्की कहाँ पे जाके खड़ा है, तो सबसे बड़ी सर उन्होंने डॉलर्स को भी जलाया था। क्या ये उनका अच्छा इनिशिएटिव था अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए? और जो अब तमाम टर्किश लोग थे, नेशन थी उनकी, वो भी तैयब अर्दोगान साहब के साथ खड़ी थी और उन्होंने भी साथ दिया था इसमें। देखिए, पूरी कौम तैयब अर्दोगान के साथ खड़ी थी, और तैयब अर्दोगान भी कोई बेवकूफ़ियाँ नहीं करता था जी। उसने नीचे से, ग्रास रूट से इस पूरी कुव्वत को लेके चला, और पूरी तुर्की कौम उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है जी। डॉलर जलाए, ये जलाए, ये तो हम छोटी छोटी चीजें लेके डॉलर जला देने से मईशत ठीक हो जाएगी जी। ये एक जज्बाती बात है कि जी हम पर इल्ज़ाम ना आए, हम दुनिया पर इल्ज़ाम डालते हैं। देखिए, बात ये है कि तुर्की है, इसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक सिर्फ कंपनियों का ट्रांसफर नहीं, बल्कि इंटरेस्ट डेवलप करें आप, और आपके पास इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, टूरिज्म के लिए, आपको इंडस्ट्री के लिए बहुत वैक्यूम है। आप सर ये टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम? क्या विद द हेल्प ऑफ फॉरेन पॉलिसीज हम बेहतर कर सकते हैं? फॉरेन मिनिस्ट्री जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करें और हम बायलैटरल टाइज करें डिफरेंट ममालिक के साथ, कुछ वीजा की पॉलिसीज करें, कोई और ऐसी पॉलिसीज निकालें जिससे दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में जो है ट्रेवल करें। दो बातें बड़ी आसान है, इसके लिए कोई बहुत बड़े पैसे की भी जरूरत नहीं होती जी। वीजा पॉलिसीज तो आप दे दें, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक नहीं होगा तो कौन से ये आएगा? सर आप कैसे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर? आप बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, खासतौर पे कराची और सिंध के हवाले से मैं बोलूँ। लेकिन मैंने ये टूरिज्म का आपने जिक्र छेड़ दिया, फॉरेन पॉलिसी में देखिए गोरखखेल एक प्लेस है जी, उस पर आपने काम किया। वहाँ पर आपको पता है कि उसके इतराफ में जितने भी शहर हैं, वहाँ एक नौजवान बेरोजगार नहीं होगा, उसको आप डेवलप कर दें। शाह बेलो का जिना इंटरनेशनल पार्क 200 स्क्वायर किलोमीटर का, अगर उसको जरा सा डेवलप करने, और वो लोकल लोग कर सकते हैं, अगर आप उनको दे दें तो आपको उस इलाके में एक नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। जब आपके नौजवान बेरोजगार नहीं होंगे तो आप देखिए कि आप एक अच्छी कौम की हैसियत से चल सकेंगे। ये वाहिद मुल्क है जहाँ नौकरियां देने के ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं जी, रोजगार देने के ऊपर। और याद रखिए कि रोजगार देने से कभी कोई इदारे तबाह नहीं होते, तबाह होते हैं करप्शन से, लूट मार के, जो टॉप लोग लूट मार करते हैं उससे तबाहियां होती हैं। तो मैंने बताया कि तुर्की का, फिर सऊदी अरबिया है, लेकिन आपको जो मुतवज्जे रखना है वो यूरोप और अमेरिका को रखना है, आपको रशिया को रखना है। तो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री और वहाँ के सफीर नहीं काम करते हैं, उनको दूसरे लेटर डिसमिस करें, उनको वापस बुलाएं। वहाँ पे बैठकर अय्याशियाँ थोड़ी की जाती है, वहाँ पे काम किए जाते हैं। उनके सफीरों की क्या हालत है? हमारे सफीर तो बादशाहों की तरह रहते हैं। एक ऐसी नेशन
جو اس مشکل صورتحال میں اس کے سفیر کام تک نہیں کرتے ہیں. جی تو آپ یونان کے سفیر کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ بتائیے مجھے. آپ نیوزی لینڈ کا سفیر کیا کرتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ دعوتیں کرتے ہیں یا پاکستانیوں کے گھروں میں دعوتیں کھاتے پھرتے رہتے ہیں. جی بھائی آپ کی جو کام ہے کرنے کے, آپ جنیوا میں بیٹھے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں؟ جی تو فارن منسٹر کا کام یہ ہے کہ ان کو فوکس کر کے رکھیں. جی فارن منسٹر چھوڑے پاکستان کی پالیٹکس کو, پاکستان کی پالیٹکس پہ نظر ضرور رکھیں, لیکن ساری توجہ اس وقت فارن پالیسی کے اوپر رکھیں. فارن پالیسی پہ رکھیں. اور جو جتنے ایمبیسڈرز ہیں, جو کونسلیٹ جنرلز ہیں, ایمبیسیز اور کونسلیٹس موجود ہیں وہاں پر, یہ تمام تر کو ایک اپنے ڈومین میں رکھیں, ان کے اوپر سپرویژن رکھیں اپنا, اور ان سے کیا کیا توقعات رکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا کام کرنے چاہیے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اور کچھ نہ کریں, اور کچھ نہ کریں. پاکستان کی وہ خوبصورت تصاویر جو مرکز ثقافت دکھاتا ہے نا, جی مری کی, اس کی وہ تصویریں لے آ کے وہاں کے سربراہوں کو گفٹ کر دیں, البم بنا کے دے دیں. اتنا تو کر سکتا ہے نا سفیر. صحیح, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج ہے اس کو پلے کریں. اور پھر یہ جو ابھی آپ نے سر اس وقت بات کی, اس سے مجھے کونسلیٹ جنرل آف سوئٹزرلینڈ کی یاد آئی. اس سے وہ پاکستان میں ہوتے تھے, ایمل وسن کا نام تھا. میں اس وقت ایک پرنٹ پبلیکیشن تھی انگلش میگزینس, اس کے لیے میں انٹرویوز کرتی تھی. تو ان کا میں نے انٹرویو لیا اور وہ بہت اچھے سے وہ بات کرتے. ان کے 6-8 مہینے تک میں نے سوئس کونسلیٹ کے اوپر بھی کام کیا. جتنے بھی ان کے ایونٹس آتے تھے وہ کیا کرتے تھے, ہر وقت اپنے کچھ نہ کچھ اپنے سوئٹزرلینڈ کا کوئی کلچر, کبھی کیوزین کے بارے میں انٹروڈیوس کرانا, کبھی اپنے کسی نہ کسی انیشیٹو کے بارے میں ہمیں بتاتے تھے, اپنی کمپنیز کے بارے میں بتاتے تھے, بزنس کے بارے میں بتاتے تھے. اتنے سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوتے تھے. اب آبویسلی اس ایونٹ کی پبلیکیشن تو ہونی ہے, پکچرز چھپیں گی, پریس ریلیز چھپے گی, ان کی وہ بات اور میسج کنوے ہو گیا ہمیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کوئی پاکستان کی کوئی ایک چیز رکھی ہوتی تھی اور اس کے اوپر بھی فوکس ہوتا تھا. جیسے پاکستان کا ٹرک آرٹ دکھا دیا, کبھی اجرک دکھا دی, کبھی کوئی ہمارا جو کڑھائی وغیرہ ہے کسی اربن رورل ایریا کی وہ دکھا دی. تو اس طرح کر کے وہ دونوں ممالک کے ریلیشن شپس کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ ایک پازیٹیو کام تھا وہ کر رہے تھے. تو یہ ہر ممالک کے سفیر سے ہم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. دیکھیے ایک بات پتہ ہے, میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ممالک کے سفیر کرتے کیا ہیں. کوئی اداکار چلا گیا, کوئی فنکار چلا گیا, کسی پرائیویٹ کسی نے بلا لیا, اس کے بعد سفیر صاحب اپنے گھر میں ایک دعوت دے دیتے ہیں اور اس کے اندر اس کو بلا کے غزلیں وغیرہ سنتے ہیں. پھر اتنا لمبا چوڑا بل فارن آفس میں آ جاتا ہے کہ جی گھر پہ ایک تقریب ہوئی اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے. دیکھیے اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا کوئی تقریب کریں گے تو اتنے لمبے بل دے دیں گے کہ پاکستان کی حکومت ہی نہیں برداشت کر سکے گی. آپ اپنے لوکل جو آپ کے وہاں پر ہیں ان کو, اور ایسے ایسے پاکستانی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی کرا سکتے ہیں. آپ اپنی چیزوں کو پیش کریں, یعنی بجٹ کو آلریڈی بجٹ ایک ایلوکیٹ کر دیں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی اور ان سے ریزلٹ مانگیں. وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور بجٹ بھی استعمال کر لیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک محب وطن پاکستانی کا کردار جو ہونا چاہیے, یہ صرف تھوڑی ہے کہ 14 اگست کو آپ نے ایک جھنڈا لگا دیا اور اس کو آپ نے پاکستانی کو بلا دیا اور کہہ دیا کہ پاکستان نہیں. آپ کو سرکاری سطح کے اوپر ایک ایک چیز کو لے کے جانا ہے. خود ہی کام کریں نا, خود ہی کام نکالیں. ہم کیا بتائیں یہاں سے بیٹھ کے کہ آپ کو پاکستان کی ایک بہترین تصویر کیسے دکھانی ہے, اگر آپ کو وہ سفیر کے کھوپڑی میں اتنی بات بھی نہیں آتی کہ ہمیں کیسے بتانا ہے, تو پھر اس کو یہاں تو سیاست کی بنیادوں پہ عہدے دیے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے سر, وقت بہت کم رہ گیا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو کچھ مجھے چیزیں تھوڑی بہت آپ سے جاننی تھی اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس وقت, لیکن تھوڑا چاہوں گی کہ آپ اس پہ لائٹ ڈالیں, کچھ تھوڑی روشنی ڈالیں اکانومک سچویشن کے اوپر. روپی ڈی ویلیو کرنا, اس کے کیا کرائسس ہوتے ہیں, اور پھر آپ کی بکس کے اوپر بھی آتے ہیں, لیکن بہت کم وقت. لیکن بس اس سے جو روپیز ڈی ویلیو کیا گیا تو یہ تو بہت ہی غلط کیا گیا, خود بخود ہو گیا. تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے گر گیا. اور پھر ڈالرز اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کے قابو میں بھی نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ گرفت کہیں نہ کہیں کمزور ہوئی ہے. یہ بھی پیچھے سے مسائل چل رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جب پیسے گرتے ہیں نا, اس کو آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ کراچی کے ناز آباد میں کوئی سازش ہو گئی, یا نوابشاہ میں کوئی سٹھا ہو گیا, یا کوئٹہ میں کسی نے کوئی سازش کر دی. یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. یہ انٹر بینک مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہے ساری چیزیں, لیکن یہ اپوزیشن نہیں سمجھ رہی. اب وہ اللہ ان کو سمجھائے اور حکومت کو بھی سمجھائے. یہ الارم صحیح نہیں ہے. اب کسی نے کہہ دیا کہ آپ ڈالر جو ہے
डॉलर का बाइकाट कर दें। जी सर, लेकिन इससे ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिन लोगों के पास रखे हुए थे, जो इसको जखीरा कर रहे थे और फ्रीलांसर्स की तरह बन के बिजनेस कर रहे थे, वो तो एक पिवटल रोल प्ले कर ही सकता है ना। तो जब आपने उनको परमिशन दी हुई है, स्टेट बैंक ने उनको परमिशन दी हुई ये है, गलत ही है जी, ये आपने 10-15 साल की एक पॉलिसी बनाई हुई है, तो क्या आप नवाज शरीफ साहब की तरह वो वाला एक्ट करेंगे कि 90 मुल्क सवारों के नाम पे आपने पूरी दुनिया से डॉलर मंगा के और उसके बाद आपने ऐलान कर दिया कि अब हम डॉलर नहीं देंगे? जी सर, आपकी कुछ मेरे पास बुक्स पढ़ी हुई हैं और मुझे इसको पढ़ना भी है प्रॉब्ली। तारीख़ बैतुल्लाह, मोहब्बतों के दरमियान और सीरत खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम तर आपकी किताबों में से कुछ 3 किताबें हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं सीरत खैर बशर सब मुझे दिखाइए, मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसका कवर है, 3D कवर, फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा है। ये दुनिया की पहली किताब है जिसका कवर 3D में, इंग्लिश लिटरेचर में भी नहीं है जी, और इसमें 65 तस्वीर है जी, और जिसको सीरत न पढ़ना है तो वो तस्वीरें देख लेगा, आखिरी तस्वीर पहुंचेगा तो सीरत समझ जाएगा। ये जेल में लिखी थी, मुझे उन्होंने कमबख्तों ने जुर्म बेगुनाही में जेल में डाल दिया था, तो वहाँ पर ये किताब अल्लाह ताला ने मुझसे कराई और सऊदी गवर्नमेंट ने और यूएई गवर्नमेंट ने, मैं शायद पाकिस्तानी हूँ जिसको उन्होंने इजाज़त दी कि ये पब्लिश भी हो सकती है, और पाकिस्तान में भी ये मकतबत दारुस्सलाम जो है उन्होंने और जहांगीर डिपो, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में इसको, और ये इसके जुमला हुकूक मेरे और मेरे ख़ानदान के नहीं है, ये उम्मत के लिए है। और सीरत खैरुल बशर इसका इंतसाब भी जो है वो इंसानियत के नाम पे है जी। और इसको और मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि इसको जो साहिब हैसियत है वो ले लेकर इसको तकसीम करें, लोगों तक पहुँचाएं। इसमें एक उन्वान है अदल जी, इसमें एक उन्वान है खौफ जी, इसमें एक उन्वान है उम्मती उम्मती जी। तो अगर हम मुसलमान जी इसको फॉलो कर लें। जी सर, कहाँ पे आपकी बुक्स अवेलेबल? हर जगह, उर्दू बाजार में भी है, हर जगह है, वरना मुझे बता दें, मैं अरेंज कर दूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए 3 बड़े बर्रे आजम पर हुक्मरानी सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना हज़रत उमर खत्ताब, सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप बताइए उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, आप बताइए उनकी अस्करी पॉलिसी कैसी होगी, आप बताइए कि उनकी इंसानी हुकूक की पॉलिसी कैसी होगी, आप बताइए कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, कि इतना बड़ा जिगरा चाहिए कि जब सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला खड़े होकर कहते हैं कि फरात के किनारे अगर कुत्ता भूखा मर गया तो उमर उसका जवाब दे होगा। तो आप मुझे बताइए कि वो भी तो फॉरेन पॉलिसी चलाते थे, उनके जमाने में भी तो सुपर पावर उनके आगे सामने खड़े होते थे। तो हमें सिर्फ इसको जरा सा फॉलो कर लें, आप सच को प्रमोट करें, आप सच्चाई के साथ। इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर, ख्वाह वो अमेरिका हो, रूस हो, बरतानिया हो, जिसको डिप्लोमेसी आप कहते हैं जी, वो झूठ और फरेब और धोखा के अलावा है ही नहीं जी। दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है, और पूरी इंसानियत इस वक्त से सक रही है। आप देखिए पूरा कुरान इस वक्त कत्लो गारत गरी के अंदर मसरूफ जी। ठीक है सब, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपकी और भी जो राइटिंग्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में अगर मैं कुछ चीज़ों को कंक्लूड करती चलूँ तो उसमें यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी का एक डोमेन है, फॉरेन मिनिस्ट्री, उनको चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले का खला पैदा हो चुका है उसे हमें बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि जितने भी जो कौंसलर जनरल्स या डिप्लोमेट्स डिप्लॉयड है तमाम तर ममालिक में, उनसे रिपोर्ट्स लेनी चाहिए कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ स्टेट उनका खर्चा अदा कर रहा है और वो एक के बाद दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और सिर्फ वहीं पे बैठ के खा पी रहे हैं, वहीं पे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या यही उनकी लाइफ है? उनसे रिजल्ट्स मांगने चाहिए। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्ले करना होगा फॉरेन डिपार्टमेंट ने, उनको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा जरा दूर रहना पड़ेगा। ये तमाम तर चीज़ें जो कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी जो है कुछ जो है प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है जो कि हो रहे हैं, उनको और बेहतर तरीके से किया जाए तो वो बेहतर तरीके से हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।